السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی لوگوں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ دعا مانگتے ہیں اور آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ تو آج میں آپ کو ایسی بات بتانے والا ہوں جس کے بعد انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ترمذی شریف کے اندر۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو وقتوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان دونوں وقتوں کو ہم اپنے دن اور رات سے نکال دیتے ہیں، یعنی ایسے ہی گنوا دیتے ہیں، اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کبھی آپ کے شہر میں، علاقے میں ویکلی یا منتھلی کہیں پر کوئی سیل لگتی ہو، اور وہاں کا ٹائم فکس ہو کہ اس ٹائم سے اس ٹائم پر سیل لگے گی جس میں آپ کو 25% یا 40% کا ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا، اور اس دن آپ خریدنے کے لیے نہ جائیں اسی شاپنگ مال میں، کہیں اور نہیں بلکہ مان لیتے ہیں آپ کے شہر میں جو شاپنگ مال ہے کوئی ایک بڑا، اس میں ویکلی یا منتھلی ایک ڈیٹ فکس ہے، ایک دن فکس ہے جس میں سیل لگتی ہے، اسی میں، یا یوں کہہ لیں آپ ڈسکاؤنٹ آفر رہتا ہے 25 سے 40% کا، وہاں پر آپ اس دن خریدنے کے لیے نہ جائیں، اور پھر آپ شکایت کریں یار اس مال میں مہنگائی بہت ہے، اس میں پروڈکٹس مہنگے بہت ملتے ہیں اور خرچہ بہت ہو رہا ہے، میں اپنا خرچہ نہیں چلا پا رہا ہوں، میری ارننگ کم ہے، گھر کا خرچہ بہت زیادہ ہے۔ اور اس دن جس دن سیل لگتی ہو اس دن کو آپ چھوڑ دیں، اس دن آپ گھر بیٹھے رہیں، اس دن شاپنگ کرنے کے لیے نہ جائیں، تو بتائیں غلطی کس کی ہے؟ ظاہر ہے کوئی بھی یہ کہے گا کہ غلطی آپ کی ہے۔ تو جس دن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کم خرچے میں میرے گھر کا جو راشن ہے، جو سامان ہے اچھے سے آ جائے اور میرے پیسے اچھے سے سیو ہو جائیں اور میرے پیسے کم نہ پڑے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، جس دن آفر ملتا ہے، اس دن آپ کو شاپنگ کرنا چاہیے، نہ کہ باقی دن۔ تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ دعا ہر وقت کریں، کیونکہ دعا ایک عبادت ہے، لیکن اس وقت ضرور کریں جن وقتوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں بتلایا ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کے وقت ہیں، تو اس وقت دعا ضرور کرنا چاہیے۔ وہ دو وقت کون سے ہیں؟ وہ دو وقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ دو وقت ہم کیسے نکال دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سا وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری تہائی حصہ، اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی رات کو آپ ڈیوائڈ کریں 3 حصوں میں، تو اس کا جو آخری تیسرا حصہ ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ ہم اس وقت میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھوا دے اللہ تعالیٰ، یہ اس کا بڑا کرم اور احسان ہے، لیکن فجر کی نماز صبح ہوتی ہے، رات میں نہیں ہوتی۔ تو فجر کی نماز سے جو پہلے والا وقت ہے، جس کو ہم یوں کہہ لیں تہجد کے لیے جو افضل وقت ہے، اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی جگہ جگہ مختلف جگہ پر تعریف بیان فرمائی جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے، تمام امت کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتے ہیں، تو یہ وقت لیکن ہم سوتے میں گزار دیتے ہیں۔ کوشش یہ کریں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے، اور کوشش کریں کہ ہم اس وقت میں اٹھ جائیں، اور انشاءاللہ جب ہم کوشش کریں گے دل سے تو اٹھ جائیں گے، تو اس وقت دعا کریں۔ یہ دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہے، اور یہی وہ وقت ہے جس وقت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کا وقت بتلایا۔ یہی وہ وقت ہے جس وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی تعریف کی ہے جو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور یہی وقت ہے کہ جس وقت میں اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کو اٹھ کر یاد کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت میں اٹھیں اور اس وقت میں دعا کریں۔ پہلا وقت تو یہ، لیکن یہ ہمارا سونے میں چلا جاتا ہے، دیر سے سوتے ہیں تو دیر سے اٹھتے ہیں، جلدی سوئیں جلدی اٹھیں۔ دوسرا وقت ہے، دوسرے وقت کو بھی ہم یوں ہی نکال دیتے ہیں۔ دوسرا وقت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نماز کے بعد کا وقت۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ فرض نماز کے بعد ہم نے اکثر کو دیکھا ہے، یہ غلطی ہم کرتے ہیں کہ ہم نے سلام پھیرا اور فوراً مسجد سے باہر چل دیے، دعا نہیں مانگتے، یا وہ رسمی جو دعا ہوتی ہے امام صاحب کے ساتھ وہ تھوڑی سی مانگ لی، اور اس میں بھی پتہ نہیں مانگا نہیں مانگا، بس یوں ہی ہاتھ اٹھائے بیٹھ گئے، امام صاحب نے بس ہاتھ پھیر لیے تو ہم نے بھی پھیر لیے، چل دیے، دل کرا دعا کر لی، نہیں تو نہیں کی، بہت سی مرتبہ وہ رسمی دعا بھی نہیں کی، تو یہ غلطی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس وقت ہم کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے اس وقت کو ہم چھوڑ رہے ہیں، اور باقی وقت پھر ہم جو ہے دعائیں کریں، اور ویسے تو ہم دعائیں کر ہی کھا رہے ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ جو فرض نماز کے بعد دعا ہم نہیں کر رہے ہیں، جب تو باقی وقتوں میں ہم کیا دعا کرتے ہوں گے؟ تو دعا نہیں کرتے ہم، جب تکلیف ہوتی ہے تو ہم ایک آہ بھرتے ہیں، یہ کیا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا اللہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا اللہ ایسا کر دے، پھر کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا ہم نے کی ہی کب ہے؟ ہم دعا کرتے ہی کب ہیں؟ پورے دن میں اپنا ایوریج لگائیں۔ تو دعا کا تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ دعا کرنا چاہیے، کیونکہ دعا عبادت ہے، جیسے ہم دوسری عبادت کرتے ہیں۔ تہجد کے وقت میں اٹھیں تب دعا کریں، اپنے لیے کریں نا، کسی اور کے لیے کیا کرنا ہے، اپنے لیے کر لیں۔ جب ہم اپنے لیے نہیں کر سکتے تو پھر کسی کے لیے کیا کریں گے؟ فرض نماز کے بعد دعا کریں، تھوڑی سی ہی کریں لیکن کریں ضرور، پابندی سے کریں۔ اور جب ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہیں، وہ ایک چیز الگ ہے، وہ اس کو بھی یاد رکھیں، لیکن اس کو بھی یاد رکھیں کہ دعا ایک عبادت بھی ہے،
دعا کرنے پر آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے، دعا کرنے والے بندوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور جو بندے دعا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے دعا کریں، دعا کرنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا اس کا کام ہے، وہ قبول کرے گا۔ وہ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، وہ انشاءاللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔